السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکسیس لائز اونلی ان لویلٹی ٹو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم ٹو دا پلیٹ فارم آف علامہ خادم حسین رضوی میڈیکل سروس. زاں کا ملت راہیات ازش کی اس برگ ساز کائنات ازش کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انداز مختلف ہوتا ہے پڑھانے کا, تو او پی ڈی کورس ٹوٹلی ایک علیحدہ ہی چیز ہوئے گی. اس میں ایسا نہیں ہوگا کوئی سینیریو آئے گا اور میں کہوں گا کہ ایک بندہ ہے اس کو یہ بیماری ہے تو لہٰذا آپ نے یہ والی دوائی دینی ہے, اتنی ملی گرام کی دینی ہے, اتنے دنوں کے لیے دینی. نو نیور بھائی. اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے لائبریریز. تو یہ او پی ڈی کورس بھی ہوگا ہمارے اپنی طرز کا, اپنی انداز کا, کیونکہ ہم نے بٹھانے ڈیپ کنسیپٹس. سمجھ آئی؟ تو اب چلتے ہیں. کوشش کروں گا لیکچر کم سے کم ہو, لیکن اب نہیں ہوا تو میری غلطی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو او پی ڈی کورس کے اندر کیا مین چیزیں ہمارے پاس, 3 چیزیں مین ہیں. چیک, کیور اینڈ لائبریریز. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ بندہ آپ کے پاس آیا, پہلے آپ نے اس کے سائن اینڈ سمپٹمس اس سے سننے ہیں, پھر خود دیکھنے ہیں, اور سن اور دیکھ کے آپ نے آبزرو کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ آبزرو کر رہے ہوں گے, آپ نے ان آبزرویشن کے ذریعے پہنچنا ہے ڈیزیز کی ڈائگنوسس کی طرف. کس بندے کو ڈیزیز کیا ہے, پھر آپ نے جانا ہے اس کی روٹ کاز کی طرف کہ بھئی کون سا کاز ہے جس کی وجہ سے ڈیزیز ہوئی ہے. اس دوران جو آپ کو پیرامیٹرز ہیلپ کریں گے وہ ہیں گے یہ کہ بھئی مثال کے طور پر درد ہوا, کب ہوا, کتنا زیادہ ہو رہا ہے, کہاں کی طرف ہو رہا ہے, اور کتنے عرصے سے ہو رہا ہے, اور پیچھے ہسٹری وغیرہ ساری لینا. یہ پہلی چیز آ گئی چیک. سیکنڈ تھنگ, جب آپ کو پتہ چل گیا, سائن سینٹرس آبزرو کر لیا, آپ نے ڈیزیز ڈائگنوز کر لی, روٹ کاز آپ نے چیک کر لیا, پیرامیٹرس آبزرو سب کچھ کر لیا, اب آپ کیور کی طرف آئیں جس میں 3 چیزیں آتی ہیں. نہیں چپ کر کے بندہ آیا درد ہو رہا ہے بس کو پا لکھ کے دے دی تھی نا. کیور میں 3 چیزیں ہیں. فرسٹ آف آل آپ نے اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دینا ہے. اگر اورل میڈیسن کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر پرسکرپشن لکھ دو, وہ جا کے لے لے. اس کے ساتھ 2 چیزیں آپ نے مسٹ ایڈ کرنی ہے. پہلی چیز پریونشن, کہ بھئی آپ نے کون سی ایسی تدابیر اختیار کرنی ہے کہ آپ کی ڈیزیز رکے, اور انسٹرکشنز کہ بھئی آپ کی ڈیزیز ختم ہو جائے, آپ ہیلدی ہو جائے. مثال کے طور پر پریونشن میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ یار موٹا گوشت نہیں کھانا, انسٹرکشنز میں آپ مزید ایڈیشنل سٹیٹس میں یہ کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پینا ہے. یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ایسے میئرز ہیں جس کے ذریعے آپ نے ان کو بتانا ہے یہ چیزیں نہیں کرنی اور یہ چیزیں کرنی ہیں. یہ نہیں کرنی اس سے آپ کی ڈیزیز نہیں ہوئے گی, اور یہ کرنی ہے اس سے آپ مزید بہتر ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئی نا؟ مثال کے طور پر آپ کو جلن ہوتی ہے میدے میں بہت زیادہ, تو آپ نے ایک بات کہہ دینی پریونشنری کہ بھئی آپ نے فیٹی چیزیں نہیں کھانی. آپ نے ایک انسٹرکشن دے دی کہ بھئی آپ نا پرو بایوٹکس یعنی کہ دہی وغیرہ کا استعمال کرو, اور ساتھ میں آپ نے اس کو میپرازول بھی دے دی. یہ ہے کیور. اس کے بعد مین چیز آپ کو او پی ڈی کیسے سمجھ آئے گی بھائی جان اور بھائی سارے بہن بھائی ساروں کو. آپ لوگوں کو سب سے پہلے فارما لائبریری, ڈیزیزز لائبریری اور ایکسپیرینس کی لائبریری, یہ 3 لائبریریز چاہیے, تب آپ قابل ہو سکیں گے کسی بھی چیز کو ڈائگنوز کرنے میں, اس کو پرسکرائب کرنے میں میڈیسن, اور ود دا ایکسپیرینس. اب آؤ تھوڑا سا ہم اس کو گھماتے پھراتے ہیں. میں بتا رہا ہوں ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے پرنسپلس اینڈ پریکٹس آف میڈیسن. صرف ایک سینیریو کے ذریعے آپ کو میڈیسن دینا نہیں سکھاؤں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ یار آپ کو آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہو کہ بندے کے سائن سسٹم دیکھ کے میں نے پتہ لگا لینا ہے کہ اس کو بیماری کون سی ہے اسی وقت. آؤ اچھا, یہ ہمارا طریقہ کار ہوئے گا. سب سے پہلے ہم سائن اینڈ سمپٹمس دیکھا کریں گے, اس کے بعد ہم پیرامیٹرز کو ساتھ ملا کر پیتھو لائبریری کی طرف جائیں گے, اور پیتھو لائبریری اور فارما لائبریری کو مکس کر کے پھر ہم کیور, پرسکرپشن, پریونشن اینڈ انسٹرکشنز دیں گے. اوکے ہو گیا؟ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے مجھے جلن ہے, پھر ہم اسے پوچھیں گے کب سے ہو رہی ہے جلن, کتنی زیادہ جلن ہو رہی ہے, اور تھوڑی سی پیچھے پوچھ لیں گے کچھ کھاتا پیتا تو نہیں ہے, گندی چیزیں وغیرہ. تو اس کے بعد ہم پیتھو کی طرف جائیں گے, یار اس کو کون سی بیماری ہو سکتی ہے. پھر وہ ایک پورا میپ ہے, اس میپ میں سے ہم نے ڈیزیز کو پکڑنا ہے. ڈیزیز کو پکڑ لیا, پھر اس کے کاز کو پکڑنا ہے. پھر اس کاز کے لیے ہم نے یہاں کی لائبریری میں جانا ہے, دیکھنا ہے اس کاز کو ختم کرنے کے لیے کون سی میڈیسن ہے, پھر ہم نے وہ یہاں پر آ کے پرسکرائب کر دیں گے. اوکے, سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایبڈومینل ریجن کو. اسی طریقے سے ہم ہر ویڈیو کے اندر تمام چیزیں ڈسکس کریں گے. آخری جو 2 ویڈیوز ہوئیں گی نا, یہ ایک ویڈیو ہوئے گی, میں اس کے سامنے آپ کے سامنے ڈھیر مارے سینیریوز رکھوں گا. آپ لوگ قابل ہوئیں گے جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا ایک بندہ آیا فلانے سائنس سسٹم کے ساتھ, آپ لوگ وہ سنتے ساتھ ہی خود ہی آبزرو کرو گے, خود ہی ڈیزیز ڈائگنوز کرو گے, اور خود ہی ہر چیز جو آپ آگے سے بتاؤ گے. چلو سب سے پہلے ایبڈومینل ریجن کی طرف جاتے ہیں. کیا ہے یہ, اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ ظاہری سی بات ہے, اسٹمک بھی آ جائے گا, انٹسٹائنس بھی آ جائیں گی, پینکریاس بھی آ جائے گا, سپلین بھی آ جائے گی, اور اسی کے کچھ بلیڈر بھی آ جائے گا, کچھ لیور بھی آ جائے گا. اوکے ہو گیا؟ تو اس چیز کو ہم سارا کا سارا ڈسکس کریں گے. یعنی کہ مین اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آ رہی ہے, کیا اس کے اندر ایلیمنٹری کینال آ رہی ہے نا, ساری کی ساری
ساری کی ساری اس میں ایلیمنٹری کینال آ رہی ہے, جی آئی ٹی ٹریک پورا آ رہا ہے, سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا ہم اس کو بھی ساتھ اس میں ڈسکس کرتے رہیں گے. چلو آپ لوگوں کو اتنا تو پتہ ہی ہے کہ بھائی بندے کو ڈائریا ہو جائے یا پیچس لگ جائے تو اس کے لیے شاباش, میں نے پچھلے کورس میں آپ کو سکھایا تھا کون سی دوائی دینی ہے, اوبیسلی یار لوپرامائڈ پلس میٹرونڈیزول. کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, بالکل کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ایک نے جا کے جو ہے وہ فلوئڈ سیکریشن کو ختم کرنا ہے اور ایک نے جا کے جو مختلف مائکرو آرگینزم کو قتل کر دینا ہے. اسی آپ علیحدہ علیحدہ بھی دے سکتے ہیں, مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں, کوئی ایشو. کنسٹیپیشن یہ میں وہ بھی بتا رہا ہوں جو کہ عام بیماریاں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے فلیجل کا سیرپ ملتا ہوتا ہے, بچوں کو وہ دے دیا جاتا ہے, بڑوں کو جو ہے 400 ملی گرام کی دوائی دے دی جاتی ہے. انٹاکس ایٹاپلگائٹ یہ بھی ایک دوائی ہے جو بچپن میں ہماری مائیں جو ہے وہ ہمیں وہ مٹی کی طرح لگتی تھی, اس کو پانی میں چمچ میں ڈال کے تو وہ دیا کرتے تھے, اس کا نام ہوتا تھا انٹاکس, اور وہ فارمولے کے ساتھ آتی تھی ایٹاپلگائٹ, وہ ریتیلی سی ہوتی تھی میڈیسن. اوکے ہو گیا. کنسٹیپیشن کے لیے بھی ہمارے پاس, اگر آپ نے اپنی انٹسٹائنس کو اس میں موٹیلیٹی کریٹ کرنی ہے تو آپ نے ایک ایسا دینا ہے کہ جو اسٹیمولیٹ کرے موٹیلیٹی کو. مثال کے طور پر ڈیساکوڈائن. اگر آپ نے ایک ایسی میڈیسن دینی ہے جس کے ذریعے واٹری چیزیں آئیں اور آپ کی اسٹول کی موومنٹ ہو تو آپ لیکٹولوز دے دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ نے اگر اپنی بلک آف اسٹول کو مزید بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کون سی دوائی استعمال کریں گے؟ زائلیم. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ دو چیزیں آپ کو پتہ تھیں. واٹ از ڈسفیجیا؟ ڈسفیجیا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جو فوڈ ہے نا وہ آپ کے منہ کے اندر سے جانے میں ایشو کر رہا ہے یا اسوفیگس کے اندر جانے سے ایشو کر رہا ہے. دو باتیں ہیں. اگر تو آپ کو ایشو ہو رہا ہے کہ بھائی آپ نے سویلو سے پہلے ایشوز آ رہے ہیں, سویلو سے پہلے, تو اس کو آپ کیا کہہ دیں گے؟ اورو فیرنجیل ڈسفیجیا. یہ بھائی میں نے بھی سویلو نہیں کیا, ابھی سویلو اندر ایسوفیگس میں جانے سے پہلے ہی مسئلے آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میستھینیا گریوس ہو گیا. یاد آئی اپنی تھوڑی سی اناٹمی؟ میستھینیا گریوس ہو گیا. کچھ مسلز ختم ہو گئے ہیں, ان کو نروز جو جا رہی ہیں ان کو ڈیمیجنگ ہو گئی ہے, مسلز کام نہیں کر رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو حلق میں جانے کے بعد اوسوفیگس میں جا کے آگے کوئی ایشو آتا ہے تو اس کا نام ہو جائے گا اوسوفیگل ڈسفیجیا. اب اس کے لیے مسائل بڑے ہیں, کیونکہ ایک تو یہ ہے نا, یہ اورو حصہ آ گیا, یہ ماؤتھ آ گیا, یہاں پہ ایشو آ رہا ہے, تو یہاں پہ مسلس ہو سکتا ہے ویک ہو گئی ہوں. لیکن یہاں پہ اگر ایشو آ رہا ہے جہاں سے اسٹمک آگے سے شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پہ کوئی رولا ہوئے گا نا. یہ جو ہمارے پاس مختلف قسم کے یہاں پہ آ جاتے ہوتے ہیں, دروازے آ جاتے ہیں, وہاں پہ ایشو ہوئے گا, یا ایسوفیگس کے اندر ایشو ہوئے گا, پھر اس کے لیے آپ کو انڈوسکوپی کی طرف جانا پڑے گا. نا واٹ از ڈسپیپیا؟ دیکھو ڈسپیپیا مختلف سمپٹمز کو ملا کر ایک چیز ہے جس میں وومٹنگ بھی ہوئے گی, انیمیا بھی ہوئے گا, آپ کو بہت ساری بے چینیاں, بلیڈنگ بھی ہوئے گی, یعنی الٹی وغیرہ میں ETC. تو اب ڈسپیپیا میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو یہ جو میں نے کچھ الارمنگ سگنیچرز بتائے ہیں یہ اگر پائے گئے الارمنگ فیچرز, اب اس کے لیے ایک دم سے آپ نے انڈوسکوپی پہ جانا ہے. جو میں نے کچھ بتائی ہیں بھائی, انیمیا ہو گیا, وومٹنگ ہوگی, نازیا ہو گیا, اور ایک بلیڈنگ ہو رہی ہے, اور اس طرح کی تمام چیزیں, اور سویلنگ میں بھی ایشوز یہ وہ, تو الارمنگ فیچرز کے بعد پہلا کام ہے انڈوسکوپی کی طرف جانا. دوسری بات, اگر الارمنگ فیچرز اتنے نہیں ہیں تو ایج دیکھو کون سی ہے. 55 سے اوپر ہے پھر بھی انڈوسکوپی کی طرف جانا ہے. 55 سے نیچے ہے تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس بندے کو, اس وقت آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس بندے کو نا ہیلیکوبیکٹر پائلورائی ہے. اور ہیلیکوبیکٹر پائلورائی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اپنے نا ایک انزائم ریلیز کرتا ہے یوریز, اس کے ذریعے وہ اپنا ماحول کریٹ کرتا ہے تاکہ وہ سروائیو کر سکے, اور وہ السر کاز کر رہا ہوگا آپ کا مین. تو سمجھ آ جانا جب بھی تمہیں اس طرح کی سچویشن ہو, جو میں نے سچویشنز بتائی اگر وہ ہوئی تو انڈوسکوپی کی طرف جانا ہے. وہ پھر اس کے بعد ایج 55 سے بڑی ہے تو پھر بھی انڈوسکوپی کی طرف جانا ہے. ایج 55 سے نیچے ہے تو پتہ چل جانا. پتہ کیا چل جانا؟ پھر تم نے ہیلیکوبیکٹر پائلورائی ٹیسٹ کروا دینا. وہ بھی ایک سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے, تم نے اپنا بلڈ دینا ہے, اس کو سینٹریفیوج ہوئے گا, اس میں سے چھوٹا سا سیرم نکلے گا, وہ ایک کٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر ڈراپ ڈلے گا. اگر سنگل لائن آئی تو نیگیٹو, ڈبل لائن آئی تو پازیٹیو, اور زیادہ پازیٹیو ہی آ جاتا ہوتا ہے. اس کے بعد ہارٹ برن, وومٹنگ, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی جلن ہو رہی ہے, اس کے لیے آپ لوگ اینٹ ایسڈس وغیرہ استعمال کر لیتے ہوتے ہو. یار اب دیکھو نا, ہیلیکوبیکٹر پائلورائی کو بھی تو تمہیں پتہ نا کیا کیا دینا ہوتا ہے. صرف پروٹون پمپ انہیبیٹر سے کام نہیں چلے گا, صرف اینٹی بایوٹک سے کام نہیں چلے گا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک پروٹون پمپ انہیبیٹر اومیپرازول دے دو, ساتھ میں تم کیا دے دو؟ ایزیتھرومائسن دے دو یا کیلیتھرومائسن دے دو, ساتھ میں جو ہے وہ میٹرونڈیزول دے دو. 3 چیزیں ملاپ کرو گے تو یہ بھی ہیلیکوبیکٹر بھی ختم ہو جائے گا. یہ فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے سارا کا سارا؟ ابھی تو میں نے صرف یہ کامن چیزیں ڈسکس کی ہیں, ابھی تو کچھ ڈسکس ہی نہیں کیا ایبڈومینل ریجن کا. اب یہ دیکھو فلسفہ کیا آ گیا, پریشان نہیں ہونا, ادھر آ جاؤ. دیکھو میں ایبڈومینل ریجن کو 9 ریجنز میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں. ایبڈومین کو, جو آپ کا پیٹ ہوتا ہے, چلو میرا بھی صحیح. یہ والا آ گیا رائٹ ہائپوکونڈرک, یہ آ گیا لیفٹ ہائپوکونڈرک.
یہ آ گیا رائٹ لمبر، یہ آ گیا لیفٹ لمبر، یہ آ گیا رائٹ ایلیک، یہ آ گیا لیفٹ ایلیک، یہ والا آ گیا ایپی گیسٹرک، یہ والا آ گیا ہائپو گیسٹرک، یہ والا آ گیا امبیلیکل۔ یہاں پہ آپ کا کچھ حصہ گال بلیڈر کا پڑا ہوا ہے، کچھ حصہ آپ کا پینکریاس کا پڑا ہوا ہے، سوری پینکریاس کہہ رہا ہوں، آپ کی ڈیوڈینم کا پڑا ہوا ہے، اور کچھ حصہ آپ کے لیور کا پڑا ہوا ہے، گال بلیڈر، لیور، ڈیوڈینم۔ یہاں پہ پھر پینکریاس بھی آ جاتا ہے اور آپ کا سٹمک بھی آ جاتا ہے۔ اوکے ہو گیا، سٹمک بھی آ گیا اور پینکریاس بھی آ گیا۔ یہاں پہ آپ کا سٹمک بھی آ گیا اور ساتھ میں سپلین بھی آ گئی تھوڑی سی۔ اوکے ہو گیا۔ اچھا اسی طریقے سے ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس بلیڈر آ گیا، یہاں پہ آپ کے پاس کولون آ گئی یعنی کہ لارج انٹسٹائن کی شروعات ہو گئی، اور ساتھ میں آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ اسمال انٹسٹائن آ گئی، یہاں پہ آپ کے پاس لارج انٹسٹائن آ گئی، اور اسی طریقے سے یہاں کی طرف میں بات کروں یہاں پہ بھی آپ کے پاس انٹسٹائنز آ گئی، اور کچھ جو ہے وہ آپ کے پاس لیور کا بھی حصہ آ گیا، اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ اپینڈکس بھی آ گیا۔ اوکے ہو گئی، یہ ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آپ ادھر آؤ نا ذرا، یہ کیا ہے؟ رائٹ ہائپوکونڈریک، لیفٹ رائٹ لمبر، رائٹ ایلیک، لیفٹ ایلیک، لیفٹ لمبر، لیفٹ ہائپوکونڈریک، ایپی گیسٹرک، امبیلیکل اور ہائپو گیسٹرک۔ یہ جو یلو کلر ہے یہ ہے ڈیوڈینل، یہ ہے آپ کا لیور، اور یہ ہے گال بلیڈر۔ جب بھی آپ کے پیشنٹ کو پین اس حصے میں ہو رائٹ ہائپوکونڈرک میں، تو یا اس کو جو ڈیزیزز ہو سکتی ہیں وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ اس کو ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، اس کو گال بلیڈر کی ڈیزیز ہو سکتی ہے، اس کو ڈیوڈینل السر ٹائپ ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو ایپی گیسٹرک والے ریجن میں ہو رہا ہو پین، تو یا تو اس کو گیسٹرائٹس ہو جائے گا۔ گیسٹرائٹس کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو ہماری پوری اسٹمک ہے اس کی لائننگ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہونے لگ جاتی ہے، یا پھر پینکریاٹس ہو سکتا ہے، پینکریاٹس یعنی کہ پینکریاس کے انفیکشنس ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے لیفٹ ہائپوکونڈرل ریجن میں درد ہو رہا ہے، یہ میں پین کو بیان کروں کہ پین اگر ہوئے تو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں پر پین ہوئے تو دوبارہ سے گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے، آپ کا سپلین رپچر ہو سکتا ہے، اور یہاں سے اگر آپ کا درد بیک اپ کی طرف آ رہا ہو تو کنفرم کہ آپ کے سپلین میں مسئلہ ہو گیا۔ اور ساتھ میں ان دونوں میں نا ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گرڈ، گیسٹرو ایسوفیگل ریفلکس ڈیزیز، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیڑا میں کھادا ہے وہ باہر نکل رہا جی۔ سمجھ آئی؟ اب آپ کو اگر یہاں پہ پین ہونے لگ جائے، بڑے مزے کی باتیں ہیں سمجھنا، رائٹ لمبر ایریا میں اگر آپ کو پین ہونے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آئی بی ڈی ہو گیا ہے۔ آئی بی ڈی کا مطلب ہے آپ کو باول ڈیزیزز ہو گئی ہیں، انفلیمیٹری باول ڈیزیزز۔ اس کی دو ٹائپس ہیں، کرون ڈیزیزز اور ساتھ میں السریٹیو کولائٹس۔ اب یہ کرون ڈیزیز جو ہے نا، یہ آپ کا جہاں سے بڑی انٹسٹائن شروع ہو رہی ہوتی ہے نا، کولون والی سائڈ سے، سیکم والی سائڈ سے، وہاں پہ جو ہے نا انفلیمیشن کاز ہونے لگ جاتی ہے، اور دو تین کام ہونے لگ جاتے ہیں۔ ایک تو جو انٹسٹائن کا آپ کا ایریا ہے وہ نیرو ہونے لگ جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مختلف فضول کے کنیکشنز بننے لگ جاتے ہیں جس کو ہم اسٹرکچرز کہتے ہیں۔ اور السریٹیو کولائٹس میں بھی یہی انفلیمیشن والے کام ہوتے ہیں، پیچز بننے لگ جاتے ہیں انفلیمیشن کے۔ وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ ریکٹم والی سائڈ پر ہوتا ہے۔ دیکھو یہ انٹسٹائن ہے نا، مثال کے طور پر یہ اس طرح، یہ ریکٹم آ گئی ہے، اسی طریقے سے یہ ساری ٹرانسینڈنگ ڈسینڈنگ سارے کے سارے آ گئے، اور یہ اپینڈکس آ گیا، اور یہ آپ کا سیکم، اور یہ یہاں پھر آگے انٹسٹائن سمال شروع ہوئے گی۔ یہ میں نے لارج انٹسٹائن بنا دی نا۔ اب یہاں کی طرف ہماری کرون ڈیزیز ہوئے گی، اور یہاں کی طرف ہماری السریٹیو کولائٹس ہوئے گی۔ باقی کلاسیفیکیشن میں بعد میں بتاتا ہوں۔ یہاں پہ درد ہو تو بھائی ان دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی کہ انفلیمیٹری باول ڈیزیز ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے یہاں پہ میزنٹیرک اسکیمیا ہو جائے۔ اگر درد یہاں پہ ہو رہا ہے مطلب کیا ہے؟ آپ کے انٹسٹائنز کو خون کم پہنچ رہا ہے۔ اس کی آگے سے تین ٹائپس ہیں۔ کیا کیا تین ٹائپس ہیں؟ پہلی ٹائپ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں پہ کلوٹ بنا اور آ کے یہاں پہ اڑ گیا، اس کو کہتے ہیں ایمبولیکل میزنٹیرک اسکیمیا۔ اگر ہو سکتا ہے آپ کی ادھر ہی کوئی نہ کوئی تھرومبس بنا ہو اور آپ کا خون یہاں پر نہ آ رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں تھرومبولیٹک میزنٹیرک اسکیمیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کی انٹسٹائن ہے وہ پہلے موٹی تھی تو اب نیرو ہوگی، تو اب اس کے اندر جو انٹسٹائنس کے اندر جو آرٹریز کی بات ہوتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنا، یہ نہ سمجھنا انٹسٹائن کا مطلب یہ ہے کہ انٹسٹائن میں جو آرٹریز ہیں ان میں جو ہمارے پاس اگر باہر سے کوئی ایمبولس ہے تو ایمبولیکل میزنٹیرک اسکیمیا، اگر وہیں پہ بنا تو تھرومبوٹک میزنٹیرک اسکیمیا، اور اگر وہاں پہ نیروئنگ ہوگی آرٹریز کے تو نان اوکلوسیو میزنٹیرک اسکیمیا۔ اوکے ہو گیا۔
اور یہ اس چھوٹے سے یہ اس کا مطلب یہ جو میں نے ریڈ بنایا نا اس کا مطلب یہ میزنٹیرک اسکیمیا کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. اور یہ جو میں نے بنایا نا یہ آئی بی ڈی کے لیے نشانی کے طور پہ بنایا ہے. اور جو بلیک سے میں نے بنایا اس کا مطلب ہے اسمال باول obstruction ہو گئی ہے, جس کے یار ان ساری نا یہ جو پین ہوئے گا نا آپ کو اس کی 3 مین کازز ہوئیں گی, سمپٹمس ہوئیں گے, نازیا, وامٹنگ, اور اسی طریقے سے کبھی آپ کو یہ کیا کہتے ہیں اس کو جلن وغیرہ. یہ مین چیزیں یاد رکھنا ہے, نازیا, وامٹنگ, ڈائریا اور یہ جلن وغیرہ. اچھا آگے آ جاؤ. اب یہ جو رائٹ ایلیا کی ریجن ہے یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے, یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے تو اپینڈیسائٹس ہو سکتا ہے, اور اپینڈیسائٹس کے ساتھ ساتھ انگوائنل ہرنیا ہو سکتا ہے. اگر یہاں پہ پین ہو رہا ہے تو یہی ہو سکتا ہے. یار دیکھو نا, اگر تمہیں یہ سارا یاد ہو جائے تو اگلی بار کوئی بندہ تمہارے پاس آئے گا وہ کہے گا میں نے ٹھڈے کے درمیان سے درد ہو رہا ہے, ٹھڈے کے سجے پاسے درد ہو رہا ہے, تو تمہیں پتہ چل جائے گا بھائی بندے کو ڈیزیز کون سی ہے. سمجھ میں آئی؟ اب ادھر آ جاؤ, امبلیکل ریجن. یہ میں نے یہ لائنیں لگائی ہوئی ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو درمیان میں درد ہو رہا ہے نا تو یہ آپ کو امبلیکل ہرنیا ہو گیا. ہرنیا کیا ہوتا ہے؟ جو انٹسٹائن ہے اس کی پروٹروژن ہونے لگ جاتی ہے کیوٹی سے آؤٹ سائڈ کی طرف, ٹھیک ہے. اب یہ ہرنیا امبلیکل ہرنیا ہے. یہاں پہ کون سا ہرنیا تھا؟ انگوائنل ہرنیا. اوکے ہو گیا. اب یہ میں نے کیا بنائی ہوئی, میں نے یہ اسمال انٹسٹائن بنائی ہوئی اور اس کے اوپر میں نے ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کی اسمال انٹسٹائن میں انفلیمیشن ہو گئی ہے, اس کو کہتے ہیں انٹرائٹس. اور ساتھ میں اس کے اندر ذہنی بات انفلیمیشن بھی ہو رہی ہے, تو اس میں بھی میزنٹیرک اسکیما اور اسمال باول obstruction کے بھی جو ہے اگر یہاں پہ درد ہو رہا ہے تو مطلب یہاں پہ بھی میزنٹیرک اسکیمیا یا یہاں پہ بھی اسمال باول obstruction یا اسمال باول obstruction تقریباً پوری انٹسٹائن میں جب بھی درد ہو رہا ہو, کیونکہ اس کی مین سمپٹمز نوزیا وامٹنگ وغیرہ ہوتے ہیں. اوف اللہ 16 منٹ کی ویڈیو ہوگی. اچھا اب یہ جو آپ کے پاس لیفٹ نمبر ہے یہاں پر کیا ہوئے گا, یہاں پہ آپ کے پاس سپلینک ڈیزیز بھی ہوئے گی, یہاں پہ آپ کے پاس یہ اسمال باول obstruction بھی ہوئے گی, یہاں پہ آپ کے پاس میزنٹرک اسکیمیا بھی ہوئے گا. یعنی کہ جب یہاں پہ درد ہو تو یہ تقریباً یہ والا سارا حصہ اور یہ والا حصہ وہی ہوتا ہے جو ادھر ہو رہا ہے وہ بھی ادھر ہی ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ کیا چکر ہے, یہ درمیان ہائپوگیسٹرک میں اس میں یہ ہے کہ آپ کے کولونز کے اندر پاؤچز بننے لگ گئے ہیں, ڈائیورٹیکولم ہو گیا ہے, یا پھر آپ کے کولون کو بلڈ نہیں مل رہا یعنی کہ کولائٹس کا اسکیمیا ہو گیا. اوکے ہو گیا. اور یہاں پہ درد ہو رہا ہو تو سسٹائٹس بلیڈر میں ڈیزیز ہو گئی ہے, یا پہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو گیا. اور لیفٹ ایلیا کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ بھی انگوائنل ہرنیا اور کولائٹس اسکیمیا, اس کی جو ہے وہ اگر یہاں پہ درد ہو تو اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ بھئی یہاں پہ بھی انگوائنل ہرنیا ہوا ہے, یعنی کہ بندے کو انگوائنل ہرنیا کا مسئلہ ہوا ہے یا کولائٹس اسکیمیا ہوا ہے. دیکھو میں تمہیں مطلب ہی سمجھا رہا ہوں. کولائٹس کا مطلب کیا ہے؟ کولون اسکیمیا, بلڈ کا نہ پہنچنا, گل مک گئی. السریٹیو کولائٹس کیا ہے کہ بھئی آپ کا جو پورا کولون ہے اس کے اوپر کیا ہو گیا, کولائٹس مطلب کولون میں السریٹیو مطلب کہ انفلیمیشن ہو گئی ہے, گل ختم. اچھا یہ سارا سٹرکچر سمجھ میں آ گیا. اگر تمہارے رائٹ اور لیفٹ ہائپوکونڈرک ریجن میں مل کر درد ہو نا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کارڈیک یا پلمنری ڈیزیز ہے. اگر تمہارے رائٹ اور لیفٹ نمبر میں مل کر درد ہو تو اس کا مطلب ہے تمہیں کڈنی سٹونز اور انفلیمیشنز ہیں. اور اگر تمہیں رائٹ اور لیفٹ ایلیاک ریجنز میں مل کر درد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹیسٹیکولر یا اوویرین معاملات میں گڑبڑ ہو گئی ہے. اوکے ہو گیا. تو یہ تھوڑا سامنے سمجھ لیجیے. اب ادھر آؤ نا ذرا, میں تمہارے سامنے یہ بنا رہا ہوں, یہ اسینڈنگ آ گیا, اسی طریقے سے ٹرانسورسنگ, اور اس طریقے سے ڈسینڈنگ, پھر سگموئڈ, اور اسی طریقے سے ریکٹم, اور یہ میں نے آپ کے سامنے سوری میں آپ کے وہ کرویچرس نہیں بنا پا رہا. اچھا یہ یہاں پہ اپینڈکس آ گیا, اور اسی طریقے سے تھوڑا سا یوں کر کے انٹسٹائن سمال شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ سمال انٹسٹائن آ گئی ساری کی ساری. اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر میری انفلیمیشن جو ہے وہ اسمال پیچز کی فارم میں اور مختلف فضول کی کنیکشنز بننے لگ جائیں اور پیچز میں انفلیمیشن ہونے لگ جائے, اگر وہ اس سائڈ پر ہونا تو اس کو ہم کہتے ہیں کرون ڈیزیز, جیسی جہاں سے ہی ہماری لارج انٹسٹائن شروع ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر انفلیمیشن اور اس طرح کے معاملات ہمارے اس طرف ریکٹم والی سائڈ ہو رہے ہوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ السریٹیو کولائٹس. اگر یہ ہمارا صرف ریکٹم پہ ہے نا تو اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں جی پروکٹائٹس بھی کہتے ہوتے ہیں اس کو. اور کبھی کبھی یہاں پہ صرف یہاں تک پھیل جاتی ہے انفلیمیشن, اس کو کہتے ہیں لیفٹ سائڈڈ کولائٹس. اور کبھی کبھی یہ یہاں تک آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایکسٹینسو کولائٹس. پروکٹائٹس, لیفٹ سائڈڈ کولائٹس اور ایکسٹینسو کولائٹس. اور اگر میں یہاں کی بات کروں تو یہ کرون ڈیزیز کہاں پر ہوئی تھی؟ یہاں پہ جہاں سے لارج انٹسٹائن شروع ہوئی تھی. کبھی کبھی یہ انٹسٹائنس میں بھی ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی یہ یہاں پہ بھی ہو جاتی ہے, اس علاقے میں بھی ہو جاتی ہے. جب اس اور اس علاقے میں ہو, اگر اسمال انٹسٹائن میں تو اس کو کہیں گے انٹسٹائنل کرون ڈیزیز, لیکن اگر وہ یہاں پر ہونے لگ جائے فردر تو اس کو ہم کہہ دیں گے کرونز کولائٹس.
کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. اچھا اب یہ میں نے سارا کا سارا وہی ڈرا کیا ہے. ایک میں نے یہ نیلے نیلے جو ڈرا کیے ہیں نا, ان کا مطلب ہے کہ آپ کی اگر اسمال انٹسٹائن کے اندر فومی میکروفیجز آ کے جڑ جائیں اور وہ وپر ٹائپ کے بیکٹیریا کو وہاں پہ ماحول بنائیں اور اس کو کہیں آ جاؤ ادھر آگے ڈیزیز کاز کر, تو اس کو آپ کہتے ہیں وپر ڈیزیز, وپر سنڈروم یا وپر ڈیزیز. اوکے ہو گیا, اتنی سمجھ میں آ گئی. اب یہ جو آپ کا آئی بی ڈی تھا, اب دیکھو ابھی تو ہم نے پیتھو ڈسکس کی, پیتھو کے اندر ہم نے سائنس اور سسٹمز کے ذریعے ڈیزیز تک پہنچنا ڈسکس کیا. اب ڈیزیز تک پہنچ گئے ہیں, بندے کو السریٹیو کولائٹس ہو گیا ہے یا پھر بندے کو کرون ڈیزیز ہو گئی ہے, تو اب کرنا کیا ہے, آئی بی ڈی ہو گیا ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک ایسی میڈیسن دینی ہے جس سے اس کی انفلیمیشن ختم ہو. تو شاباش, کون سی ایسی میڈیسن ہے؟ اوبیسلی کورٹیکوسٹرائڈس. یہ ایسے ہیں جو کہ اسٹیرائڈل ہوتے ہیں اور اینٹی انفلیمیٹری ہوتے ہیں. اگر میں کہوں کہ نسیڈز نہ ہی دو تو بہتر ہے, وہ پہلے ہی آپ کے معدے کا کام خراب کر بیٹھے ہیں. اب آپ کو کچھ ایسی میڈیسن دینی ہے جو کہ اینٹی انفلیمیٹری ہوں لیکن نان اسٹیرائڈل, جیسے اسٹیرائڈل ٹائپ ہو جیسے کورٹیکوسٹرائڈس میں سے کوئی بھی آپ پریڈنیسولون اٹھا لو, ٹھیک ہے, اور بھی ڈھیر والی ایگزامپلز ہیں. اب یہ میزالامائن کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ امائنو سائکلیٹ ہے. یہ بھی میڈیسن جا کے آپ کا جو انفلیمیشن ہے اس کو ختم کر دے گی. اور یہ میتھوٹیکسریٹ یہ بھی آپ کی آگے جا کے جو انفلیمیشن ہوئی ہوئی ہے اس کو ختم کر دے گی. یعنی کہ جب بھی آئی بی ڈی ہوئے گا تو اس کے لیے آپ نے میزالامائن, میتھوٹیکسریٹ, کورٹیکوسٹرائڈس اور اینٹی بیکٹیریل میں سے کوئی بھی اٹھا لو, کوئی بھی اٹھا لو, میکرولیڈ اٹھا لو, سیفالوسپورین والی اٹھا لو, کوئی بھی اٹھا لو, فلوروکینولینس اٹھا لو, کچھ بھی اٹھا لو, وہ استعمال کرو. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ سیفالوسپورین کی کلاس استعمال کرو, بیسٹ رہتی ہے وہ چیز. زیادہ جو آپ کے جی آئی ٹی ٹریک کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ کوٹرومیکزول ہوتی ہے, کروٹامیکزول, جو بھی آپ نام دو, میں کوٹرائمیکزول کہتا ہوں, تم آپ بھی کچھ کہہ لیں. اوکے ہو گیا, اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا جی, اب یہ جو آپ کا یہ ہے نا وپلز ڈیزیز جس میں فومی میکروفیجز بن جاتے ہوتے ہیں, ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو پتہ کیسے چلے گا ان تمام چیزوں کا. دیکھیں اس کے لیے پھر آپ کو کبھی کبھی کیا کرنا پڑتا ہے, ان ڈیزیزز کے لیے آپ کو مختلف اینٹی بیکٹیریلز جو ہے نا وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں, جس میں کو ایموکسیکیل بھی آ جاتی ہے, کوٹرمیکزول بھی آ جاتی ہے, بلا بلا, یہ ساری کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا. میزالامائن, میتھوٹیکسریٹ, کورٹیکوسٹرائڈس, اینٹی بیکٹیریل, یہ کس کے لیے استعمال کرنی ہے؟ آئی بی ڈی کے لیے استعمال کرنی ہے. باقی میں تمہیں بتا دوں, کرون ڈیزیز ہو یا السریٹیو کولائٹس ہو, اس کے لیے جو مین سمپٹم ہے وہ ہوتا ہے آپ کا بلڈی ڈائریا. بلڈی ڈائریا, آپ کا جو ڈائریا جو پیچز لگے ہوتے ہیں اس میں بلڈی ہوتے ہیں. اچھا ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھو اس کے اندر تم نے ساری کی, تم کو پتہ تو چل گیا بھائی مجھے ادھر درد ہوئے گا تو ہو سکتا ہے مجھے سپلین کا رپچر ہو گیا ہو, مجھے ادھر درد ہوئے گا تو ہو سکتا ہے انگوینل ہرنیا ہو گیا ہو, مجھے ادھر درد ہوئے گا تو ہو سکتا ہے امبیلیکل ہرنیا ہو گیا ہو, انٹرائٹس ہو گیا ہو. مین چیز ہے تمہارے پاس نوزیا, وامٹنگ, ڈائریا. ڈائریا اگر بلڈی ہونے لگ جائے تو دو ہی باتیں, کرون یا السریٹیو کولائٹس. تو کبھی کبھی کنسٹیپیشن بھی ہو جائے گی. اب میں بتاتا ہوں اگر کنسٹیپیشن, پین اور ڈائریا مکس ہوئیں, کنسٹیپیشن. اچھا یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے, یہ میں نے بنایا ہوا ہے آپ کی کولون ہے, ٹھیک ہے, اس کولون کے اندر نا پیچز بن گئے. ابھی میں نے تمہیں بتایا تو تھا ڈائیورٹیکولائٹس, یہ کیا تھا, ڈائیورٹیکولم بننے لگ گئے تھے. اس کو کہتے ہیں ڈائیورٹیکولائٹس, یعنی کہ آپ کے انٹسٹائنس میں جو ہے پاؤچز بننے لگ جائیں لارج انٹسٹائن والی سائڈ میں. تو اس کا جو ایک دم سے جو آپ شروعات کر سکتے ہیں وہ کیا ہے, ایک دوائی, اس کا نام ہے فلیجل. شاباش, یا بھی میں نے پیچھے بتائی جو پیچز میں بھی دیتے ہیں, میٹرونڈیزول, سوری اسپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں, 400 mg کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے دینا ہے صبح و شام 7 دنوں کے لیے. ساتھ میں کو ایموکسیکیل, اصل میں ایک ہوتی ہے موکسیسلین, ایک آتی ہے دوائی آگمنٹن, اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے موکسیسلین جمع کلاورونک ایسڈ, اس کو دوسرا نام کو ایموکسیکیل بھی دیتے ہوتے ہیں. یہ آپ نے 500 mg کی صبح و شام جو ہے وہ 7 دنوں کے لیے چلانی ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ یہاں پہ انفلیمیشن ہوئی ہوئی ہے نا. اوکے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈائیورٹیکولائٹس. اس کے لیے میں نے آپ کو ارجنٹ کیس بتا دیا. آئی بی ڈی کے لیے میں نے آپ کو یہ تمام میڈیسنس بتا دی, اور اسی طریقے سے ڈائریا وغیرہ کے لیے, کنسٹیپیشن کے لیے تو آپ کو پہلے سے ہی پتا تھی. اب آگے آ جاؤ اریٹیبل باؤل سنڈروم. ابھی میں نے ہیپیٹائٹس اور لیور وغیرہ کی طرف نہیں گیا. اچھا اریٹیبل باؤل سنڈروم کیا چیز ہے, اس میں 3 چیزیں مکس ہو کر آتی ہیں, پین, ڈائریا, سوری یار اسپیلنگ غلط ہے, آپ کو پتہ ہے میڈیکل اسپیلنگ غلط لکھتے ہیں, کنسٹیپیشن. اچھا اب کیا چکر ہے کہ بھائی اگر آپ کا پین ڈومینیٹ کر جائے یا ڈائریا ڈومینیٹ کر جائے یا کنسٹیپیشن ڈومینیٹ کر جائے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگر ایک آپ کو پین, ڈائریا, کنسٹیپیشن مکس اپ ہو کے ہو رہا ہے, لیکن اس میں اگر آپ کو پین ڈومینیٹ کر رہا ہے تو ایسی دوائی دو جو اینٹی اسپاسموڈک ہو. بات ختم. کون سی؟ یاد کرو, بسکوپان دوائی. میں نے کہا تھا ٹیڈے دے وچ مروڑ چڑھے ہون تے اے دوائی دینی جے, اس کا نام تھا ہائزوکائن بیوٹائل برومائڈ جو اینٹی اسپاسموڈک ہے.
اوکے ہو گیا. ڈائریا ہوا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوپرامائڈ دینی ہے. اگر ڈائریا ڈومیننٹ ہوا ہوا ہے اس کیس کے اندر اگر یہ تینوں مکس اپ ہو کر ہو رہے ہوں, کبھی پیچز, کبھی قبض, کبھی درد, اور لیکن آپ نے یہ دیکھنا کہ بھائی ڈومیننٹ کون سا ہے, تو پھر اس کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے. اگر کانسٹیپیشن ڈومیننٹ ہوا ہوا ہے تو یاد رکھنا کبھی آپ کو ایسی دوائی دینی پڑ جاتی ہے قبض مٹانے کے لیے جو کہ سٹول کے اندر بلک کو ایڈ کرے گی, اور یعنی کہ سٹول کو بڑھائے گی اور وہ پاس آؤٹ کرائے گی. مثال کے طور پر زیلیم, کبھی کبھی وہ اوسموٹک کے ذریعے واٹر کے ذریعے آپ کے سٹول کو باہر نکالے گی, اس کا ایگزامپل ہے لیکٹولوز. کبھی کبھی وہ آپ کی گلینینائل سائیکلیز سی ایگونسٹ کے طور پہ کوئی ایسی میڈیسن دینی پڑے گی جو کام کرے گی, جس کا کام بھی فلوئڈ کو نکال کے آپ کے سٹول کو نکالنا ہوتا ہے. اس کے ایگزامپل ہو جائے گی لیناکلوٹائڈ. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پہ آپ کو ان تینوں میں ایک میڈیسن اینٹی بایوٹک کے طور پہ دینی پڑے گی, ریفیکزیمن. یہ استعمال ہی آپ کی جو ہے نا وہ خاص جی آئی ٹی ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ یہاں پر یہ میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں, 600 mg کی میڈیسن ہوتی ہے. اوکے ٹھیک ہے, اور کام بھی اس میں یہ بیسٹ کر رہی ہوتی ہے. اتنے فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا جی. اب جو لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اب ہمارے مثال کے طور پہ نا آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے یہ جب آپ کے پاس کوئی جی آئی ٹی ڈیزیزز کے بندے آ جائیں نا تو آپ نے کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں میں بتا دوں. سب سے پہلے آپ نے بندے کو دیکھنا کہ بھائی اس کے ہاتھ جو ہیں, اس کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ اس طرح تو نہیں ہوئی ہوئی ایسی. اس کا کیا ہوتا ہے اگر انگلیاں ایسی ہوئی ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کلبنگ ہو گئی ہے. یہ میل ابزارپشن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا جی آئی ٹی کا مسئلہ ہے پہلی چیز. پھر اسے کو اپنی زبان دکھا, زبان کے اندر اس ٹائپ کی چیزیں بہت ہوتی ہیں, یا منہ سارا جو ہے وہ پکا ہوا ہوتا ہے, ریڈنس سوڈنس ہوئی ہوئی ہوتی ہے, تو سمجھ آنا کہ اس کو ابھی بھی جی آئی ٹی ڈیزیز ہے. اور اس کے بعد پھر مختلف انڈوسکوپی آ جاتی ہے, سی ٹی اسکینز آ جاتے ہیں جو ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے, ایکس ریز آ جاتے ہیں جو کہ ان کے ذریعے پھر ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے, وہ ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا اب لیب ٹیسٹ میں آپ کو ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے جب یہ کبھی ایک بندہ, اب مثال کے طور پر ایک بندہ آیا وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہاں پہ نا درد ہو رہا ہے, یہاں پہ درد ہو رہا ہے, یہاں پہ درد ہو رہا ہے, یہاں یا یہاں درد ہو رہا ہے تو مطلب اس کو آپ کے لیور کا مسئلہ ہوگا, اور یہاں درد ہو رہا ہو تو مطلب پینکریاز کا ایشو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر لیور کا ایشو ہے تو کون سا لیب ٹیسٹ آپ دیں گے؟ آپ اس کو کہیں گے بھائی جا کے لیور فنکشن ٹیسٹ کروا کر آ. اس کے اندر کون کون سے آ جائیں گے ٹیسٹ؟ اس کے اندر پھر مختلف ٹیسٹ آ جائیں گے, امائنو ٹرانسفریز کے مختلف اے ایس ٹی ٹیسٹ آ جائے گا, یا پھر اے ایل ٹی ٹیسٹ آ جائے گا, اور اسے الکلائن فاسفیٹ کا ٹیسٹ آ جائے گا, بلیروبن کا ٹیسٹ آ جائے گا. یہ دونوں امائنو ٹرانسفریزز ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ان کے لیول جو ہے وہ رائز ہو جاتے ہوتے ہیں جب بھی آپ کا لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہونے لگتا ہے. اور آپ نے پینکریاز کو اگر چیک کرنا ہے تو امائلیز یا لائپیز کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے اوورآل ایبڈومن کی ٹیسٹ کروانے تو سی ری ایکٹیو پروٹین, جب کبھی بھی آپ سی ری ایکٹیو پروٹین ٹیسٹ کروائیں اور اس کا لیول بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جی آئی ٹی کے اندر انفلیمیشن ہوئی ہوئی ہے, یعنی باڈی کے اندر انفلیمیشن ہوئی ہوئی ہے. اور آپ جب سمپٹمس پوچھو گے, جب بندے کا منہ پکا ہوا ہے, جب بندے کی کلبنگ بھی ہوئی ہوئی ہے, جب بندے کو جلن بھی ہو رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے بھائی اس کو جی آئی ٹی کا مسئلہ ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے پھر کوئی اور ایشو ہوا ہو, آپ کے اسکن میں کوئی لیجن ہو یا پھر منہ میں کوئی لیجن ہو وغیرہ وغیرہ. اوکے ہو گیا. یہ ساری کی ساری صورتحال تھی. چاہتا تھا کہ میں نہ اتنا لمبا ہو. اچھا تھوڑی سی ساتھ بتا دوں, اگر آپ کا یہ اس طرح منہ جو ہے نا کوئی چیز باہر نکل آئے تو اس کا مطلب آپ کے جو سیلیوری گلینڈس ہیں نا وہ بڑھ گئے ہیں, اس کا کہتے ہیں پیروٹائٹس. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے جو دوائی دینی ہے وہ اس کی انفلیمیشن جو کاز ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دینی ہے. زیادہ اینٹی بایوٹک استعمال ہوتی ہے, ساتھ اینٹی انفلیمیٹری بھی کوئی دے دو, کوئی مسئلہ والی بات. ایزیتھرو دے دو, لیووفلاکسن دے دو, سپروفلاکسن دے دو, ساتھ میں کوئی بھی دے دو, بروفین دے دو ساتھ میں. اب یہ جو ساری صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے نا, اس ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں کینڈیڈیاسس, جس میں کسی طرح ییسٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کی جسم میں بڑھ جاتی ہے, منہ میں بڑھ جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ نے, کیونکہ یہ ایک فنجی ٹائپ چیز میں آ جاتی ہے, تو آپ نے اس کے لیے جو میڈیسن دے دی ہے وہ دینی ہے فلوکینازول. یہ ایک جیل کی فارم میں آتی ہے. میں نے ویسے ہی آپ کو ایک ایکسٹرا انفارمیشن دے دی ہے. اگر آپ نے یہ سارا کا سارا حصہ پڑھ لیا نا یہ والی ویڈیو, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی ہماری پیتھو کی لائبریری کیا ہے, اور کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہماری فارما کی لائبریری کیا ہے.
جب یہ یاد رکھو گے نا، میں آخری ویڈیو جب بناؤں گا نا تو اس میں کہوں گا ایک بندہ آیا وہ کہہ رہا ہے سجے پاسے درد ہو رہا ہے، تم اسی وقت کلک کرو کہ بندے کو یہ ڈیزیز ہے اور تم کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی میں نے یہ والا لیب ٹیسٹ کروانا ہے. کون سا کروانا ہے یار؟ یہی کروانے ہوتے ہیں. سی بی سی کروانا پڑتا ہے، سی ری ایکٹیو پروٹین ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے. یا اگر رائٹ سائڈ والے ٹیسٹ نہیں ہے، لیور والی طرف نہیں ہے، تو لیور فنکشن ٹیسٹ نہ کرواؤ. پینکریاز کی طرف درد نہیں ہے تو پینکریاز کا ٹیسٹ نہ کرواؤ. سی بی سی ٹیسٹ کرواؤ، سی ری ایکٹیو پروٹین ٹیسٹ کرواؤ. بہت زبردست ہے، تمہیں ساری کی ساری رپورٹ مل جائے گی. پھر آگے سی ٹی اسکین ایکسس کی طرف جاتے ہیں، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن دیکھو نا، جب اینڈ پہ جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بندے کو فلانی جگہ درد ہو رہا ہے، تم کو پتہ ہوئے گا کہ بھائی ڈیزیز کون سی ہے، ادھر سے تم کلک کرو گے کہ بھائی میں نے میڈیسن کون سی دینی ہے. تو میری او پی ڈی کا کورس اس طرح کو ہوئے گا انشاءاللہ. امید کرتے ہیں آپ کو کافی باتیں سمجھ میں آئیں گی. جزاک اللہ خیر.